مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، پروگرام ہم سخن ماہنامہ سے لے کے ٹی وی چینل تک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس خان۔ ناظرین، اس سے قبل آپ 18 سال سے تقریباً ہم سخن رسالہ پڑھتے آئے ہیں، اس کے ساتھ مائنورٹیز ویو بھی پڑھتے آئے ہیں، لیکن آج ہم نے ایک نئی کوشش کا آغاز کیا ہے جس کے بارے میں ابھی ہمارے جو پینل پہ دوست ہیں وہ آپ سب کو بتائیں گے کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی یا کیا وجہ تھی۔ تو میں تھوڑا سا اس سارے سسٹم کے بارے میں کہ ہم سخن جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ ہم سخن کب سٹارٹ ہوا، کیسے سٹارٹ ہوا اور آج یہ چینل تک کیسے پہنچا، ہم یہ آپ کو بتائیں گے۔ میرے پینل پہ موجود ہیں جناب منظور راہی صاحب، یہ ادیب ہیں، رائٹر ہیں، 2 کتابیں ان کی منظر عام پہ ہیں۔ ایک کتاب بھانج موسموں کا سفر، یہ افسانوی مجموعہ ہے، اور دوسری کتاب ڈراموں کا ایک سلسلہ جو کہ انہوں نے کیا، وہ لہو کا رنگ ایک ہے کے نام سے مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ 2 کتابیں ان کی جلد مارکیٹ میں آنے والی ہیں۔ پی ٹی وی کے A کلاس رائٹر ہیں اور بے شمار ڈرامے ان کے آن ایئر ہو چکے ہیں پی ٹی وی سے۔ میرے دوسرے مہمان یونس پرویز گل صاحب ہیں، یہ سماجی اور سیاسی رہنما ہیں۔ ایک انٹرنیشنل تنظیم ایکفرٹ سے ان کا تعلق رہا ہے، یہ پاکستان کے لیے اس انٹرنیشنل تنظیم کے فیسیلیٹیٹر رہے ہیں۔ اور میرے تیسرے مہمان جناب ہریش میسی صاحب، جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ جانے پہچانے اور اس وقت کے نوجوان، چونکہ آج کل تو کافی دیر سے پاکستان سے باہر ہیں، یو کے میں ہیں، لیکن جو اس وقت نوجوان تھے وہ ان میں کافی مقبول عام رہے ہیں۔ آج کل چیپلن ہے یو کے میں اور جیلوں میں کام کر رہے ہیں، ان لوگوں پہ، قیدیوں پہ کام کر رہے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کو ان کی تصحیح کرتے ہیں تاکہ کل کو جب یہ جیل سے واپس جائیں تو یہ اچھے شہری اور اچھے انسان اور مذہب سے لگاؤ رکھنے والے انسان بن سکیں۔ تو ناظرین، آج میں چلتا ہوں اپنے پروگرام کی طرف، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے پروگرام کا آغاز کروں میں چاہوں گا کہ ہم سخن ماہنامہ جو ہے، ان کے چیف ایڈیٹر جو کہ بانی بھی ہیں، اور ہمارے جو آج جس چینل پہ ہم ہیں، ہم سخن ٹی وی چینل، اس کے بھی ایگزیکٹو چیف ہیں، تو میں چاہوں گا کہ بالکل ایک مختصر سا چند لائنوں کا ان کا تعارف آپ سے کروا دوں، جو وہ چیزیں بتاؤں جو ان کے بارے میں شاید 2% مسیحی کمیونٹی کو معلوم ہے۔ یہ تو آپ سب جانتے کہ ایمینول ظفر ممبر قومی اسمبلی رہے ہیں، پارلیمنٹیرین رہے ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ہم سخن کے چیف ایڈیٹر ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ ایمینول ظفر باقاعدہ صحافی رہے ہیں۔ ان کے ہمارے پاکستان کے جو نامور اخبارات ہیں، یہ ان میں کالم لکھتے رہے ہیں۔ دوسری بات جو آپ نہیں جانتے، یا بہت کم 1% لوگ بھی شاید جانتے ہوں گے، کہ ایمینول ظفر قانون دان ہیں اور قانون کی 35 کتابوں کے یہ مصنف ہیں۔ جی، میں نے 35 کتابیں ہی کہا ہے، یہ شاید آپ کے علم میں نہیں تھا۔ اور اگلی بات جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بھی آپ کے علم میں شاید نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ان 35 کتابوں میں سے 2 کتابیں ایسی ہیں جو کہ نہ صرف پاکستان میں ان کو کوٹ کیا جاتا ہے، ان کی مدد حاصل کی جاتی ہے، بلکہ یہ بین الاقوامی طور پر بھی ان 2 کتابوں کی سے رہنمائی لی جاتی ہے۔ ان کی پہلی کتاب، جو اگر میں کہوں کہ یہ انٹرنیشنل لیول کی کتاب ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، ان کی پہلی کتاب کرسچن میرج ایکٹ ہے۔ دوسری کتاب ان کی
لا کی ڈکشنری ہے, قانون کی ڈکشنری. جی ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں ایمانویل ظفر صاحب کے بارے میں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں, آج ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ ہماری جو نئی نسل ہے جو 30 سال سے نیچے ہیں یا 30 سال تک ہے, ان کے علم میں یہ باتیں نہیں تھیں, اور شاید بلکہ میرے ناظرین, بہت سے ناظرین جو اس وقت سن رہے ہیں, ان کے علم میں بھی یہ باتیں نہ ہوں. ناظرین, میں آپ کو اپنے پروگرام کی طرف چلتا ہوں. حریش صاحب یو کے سے ہمارے ساتھ ہے, براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں. حریش صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. اوکے اوکے. حریش صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ چونکہ بانی اراکین میں سے ہیں ہم سخن کے, یا پرانے ساتھیوں میں سے ہیں ایمانویل ظفر کے, تو آپ نے اب کیوں محسوس کیا ہے کہ ہمیں اب پرنٹ میڈیا سے نکل کے الیکٹرانک میڈیا کی طرف جانا ہے؟ جی, یور ٹیک آن اٹ. بہت بہت شکریہ الیاس بھائی, آپ نے میرا تعارف بھی کروایا. اچھا, اتنی دیر بعد جو میں دوبارہ آپ کے ساتھ ہم سخن سے سوال میرا اوکے, سوال میرا یہ ہے کہ 18 سال آپ نے یہ پرچہ جو ہے, یہ جریدہ یا میگزین, اس کو چلانے کے بعد اب آپ نے کیوں یہ محسوس کیا کہ اس کو اب الیکٹرانک میڈیا پہ آنا چاہیے؟ دیکھیے, بڑی اچھی بات آپ کر رہے ہیں کہ اب زمانہ جو ہے وہ بڑا آگے جا رہا ہے, اور جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ ایک عام انسان کی ضرورت بن گئی. جی بالکل ٹھیک. اور کمیونیکیشن کے لیے یہ جو پہلے جسے ہم کہتے تھے پرنٹ میڈیا, اب وہ اتنا اس اعتبار سے نہیں رہا کہ آپ فوری طور پہ آپ ایک چیز دوسری جگہ پہنچا سکیں. الیکٹرانک میڈیا اس میں کمال آگے چلا گیا ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بغیر الیکٹرانک میڈیا کے ہم سخن کو بڑا محدود کر دیں گے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سخن میں جو کچھ لکھا جاتا ہے, جو کچھ کہا جاتا ہے, جو اس کی سوچ ہے, کہ اس کو ہم الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور جلدی پہنچائیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو لکھی ہوئی چیز ہے, جو رسالے ہیں, جو کتابیں ہیں, ہمارے لوگ خصوصاً پاکستان میں پڑھنے کے اتنے شوقین نہیں ہیں, وہ دیکھنے اور سننے کے بڑے شوقین ہیں. جی. تو پرنٹ میڈیا سے ہم انہیں نہ تو سنا سکتے ہیں نہ دکھا سکتے ہیں, وہ ان کو پڑھنا پڑے گا. بالکل صحیح. اور وہ خرید کے کوئی چیز وہ پڑھنا نہیں چاہتے. کوئی مفت دے دے انہیں تو وہ لے لیں گے, رکھ لیں گے, اور تب بھی نہیں پڑھیں گے. لیکن الیکٹرانک میڈیا وہ جادو ہے جو جس سے یہ لوگ آنکھیں بند نہیں کر سکتے. ان کو دیکھنا پڑے گا, ان کو سننا پڑے گا. اور ہم اس لیے اس طرف آئے ہیں, اور آج کے زمانے کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ ہم سخن کو الیکٹرانک میڈیا کے تھرو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں, اور دنیا کے مختلف ممالک میں جہاں جہاں بھی ہمارے پاکستانی آباد ہیں ان تک ہماری آواز پہنچے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تھینک یو. جی یونس پرویز گل صاحب, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ تو چونکہ شہردار بھی ہیں, نزدیک بھی رہے ہیں ایمانویل ظفر کے, اور جب آپ نے میرا خیال ہے کہ اسکول سے فارغ ہوئے ہوں گے تو اس وقت ایمانویل ظفر صاحب جو ہیں وہ کافی جوانی میں, بلکہ جوانی کیا اس سے بھی آگے وکالت کر رہے ہوں گے. آپ کا ان کے ساتھ کیسے میل جول ہوا؟ جی داس بھائی, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے مجھے آج اپنے اس پروگرام کے حوالے سے متعارف کروایا لوگوں کو کہ میں ہم سخن کے حوالے سے اور ایمانویل ظفر کی ذات کے حوالے سے ذکر کر سکوں کہ میرا ان کا رابطہ اور میرا ان کا تعلق کیسے بنا. حالانکہ میں بھی اندرون شہر کا رہنے والا ہوں, لاہور میں پاکستان میں, وہ بھی اندرون شہر کے رہنے والے ہیں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ جب میں کالج سے فارغ ہوا تو
तभी कुछ ऐसे दोस्तों के साथ हमें एक जमात बनाना पड़ी जो समाजी खिदमात के हवाले से काम करना चाहती थी। उसका नाम था अंजुमन मसीही तामीर नौ। और उन्हीं दिनों हमारा जो राब्ता इमानुएल ज़फ़र साहब के साथ हुआ, वो तब भी बगल में बहुत सारे रिसाले अखबारात दबाए, अक्सर नहीं तो रोज़ाना ज़रूर मुलाकात एक दफ़ा हो जाती थी। और तभी उनके ख़यालात सुनने के बाद मुझे उनसे राब्ता रखने का इत्तफ़ाक़ हुआ, क्योंकि मेरे अपने जहन में भी एक बात ये ज़रूर थी कि हमें अपनी कौम के मसाइल के हल के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हम इस तरह उनके साथ चलते रहे। बिलाखिर ये हुआ कि एक वक्त ऐसा भी आया कि जब यूँ कह लें कि इमानुएल ज़फ़र साहब ने हमें अपनी उंगली पकड़ाकर हमें इस मैदान में चलने का मौका अता किया। और इसके अलावा हम सुखन से पहले भी बहुत से रसायल या जरीदे इमानुएल ज़फ़र साहब की अदारत में निकलते रहे हैं, जिनमें जद्दोजहद, शुआए नूर, मुस्तकबिल और फिर सबसे आखिर में हम सुखन है। हम सुखन का तुर्रा इम्तियाज़ ये है कि इमानुएल ज़फ़र ने हमेशा मसीही कौम के हवाले से, उनके मसाइल के हवाले से, उनकी सियासी और समाजी मुश्किलात के हवाले से अपने पर्चे में हमेशा उनका जिक्र किया और उनकी नुमाइंदगी की। मीनवाइल कि वो जब कौमी असम्बली के मेंबर बने तब भी उन्होंने ऐसी ही बातें करने की कोशिश भी की असम्बली के अंदर। और ये जो हम सुखन है, इसके बारे में ये आप सबको पता है कि भाई ये 18 साल से इस खिदमत में मसरूफ़ है कि लोगों को उनके मसाइल के बारे में आगाह किया जाए, क्योंकि हालांकि लोगों को पता होता है हमारे मसाइल क्या हैं, लेकिन लोग चाहते हैं हमें हमारी नुमाइंदगी कोई करे। तो हम सुखन ने इस हवाले से मैं समझता हूँ कि पहली पोजीशन हासिल की कि वो आज तक लोगों को उनके मसाइल के हवाले से, उनके मसाइल के बारे में और उन मसाइल को हुकूमत तक पहुँचाने में पूरी तरह से तनदही से काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर जब वो एडिटोरियल पर उनकी इतनी मजबूत गिरफ्त होती है कि हुकूमती इदारों में उसकी क्या कहना चाहिए, उसकी आवाज़ सुनाई देती है। और उसके बाद मकाला खसूसी जो कि पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक की जो तारीख़ है, वो उसमें अपने ऐसे लोगों को मुतारफ़ करवाते रहते हैं जिन्होंने 47 के बाद से लेकर असम्बलियों के हवाले से या समाजी खिदमात के हवाले से काम किया है। वो अपने आज के नौजवान को और आज के हम सुखन पढ़ने वालों को ये बताते रहते हैं कि हमारे लिए इन लोगों ने, हमारे मसाइल के लिए इन लोगों ने बहुत काम किया है। और ये एक ऐसी काविश है कि जो मैंने किसी और जरीदे में या रसाले में बहुत कम देखी है। क्योंकि और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सुखन को कुछ ऐसे मौज़ूआत भी हैं जिन पर आज तक काम नहीं कर सके और उन पर भी उनको काम करना चाहिए। जी मंजूर भाई साहब, आपके मिजाज से ये बड़ा हटके है कि आप चूँकि आपका ताल्लुक़ अदबी दुनिया से है, आप मतलब अपने गिरद एक खौल बना के रखते हैं, ख़ास तौर पर जो अफसाना निगार होते हैं या जो ड्रामा राइटर्स हैं, ये अपने एक दुनिया में मस्त रहते हैं। तो आप कैसे, मतलब यूनुस परवेज़ गिल और बहुत से आपके दोस्त थे जो अब खुदा को भी प्यारे हो चुके उनमें से, लेकिन थे वो नामवर भी, तो आप इनमें कैसे एडजस्ट हो गए? मतलब ये मेरे लिए तो बड़ी एक अजीब सी बात है। जी आप बताइए। बहुत मेहरबानी। मैं सबसे पहले जनाब इमानुएल ज़फ़र जो चेयरमैन हैं हम सुखन टेलीविज़न के, उनको मुबारकबाद देता हूँ। इमानुएल ज़फ़र ने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की। हम सुखन जैसे कि भाईजान फरमा रहे थे, यूनुस परवेज़ गिल, हम सुखन जद्दोजहद मुस्तकबिल में उन्होंने बहुत तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। इलियास भाई भी हमारे साथ थे। अब इलियास भाई पूछ रहे हैं कि आप कैसे आए, तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि इमानुएल ज़फ़र हमसे बहुत सीनियर है, हमने बहुत कुछ इनसे सीखा, ज़माने के मुशाहदात देखे। आज मैं उन दोस्तों का भी जिक्र करूँगा। अजीश भाई भी आज हमारे साथ है, उनमें गुलजार चौहान सर फरिश्त थे जो अक्सर इमानुएल ज़फ़र के साथ रहते थे। उसके बाद जॉर्ज एम राज। अब मैं दूसरा जवाब दूंगा
کہ ایک علی مسیح تعمیر نو تھی پاکستان، جس میں میں نے اپنے پڑھنے پڑھانے کے بعد جب اس طرف آیا کہ علی مسیح تعمیر نو میں الیاس خان سب سے چھوٹے تھے، یونس پرویز ہمارے ساتھ تھے، اور جارج ابراج جو ہم سخن میں امن ظفر کے ساتھ گلزار اور جارج ابراج ہم سخن کے ساتھ ساتھ امن ظفر کے سفر کرتے تھے۔ امن ظفر نے اس میں ادبی ایک میگزین بھی رکھا جس میں غزلیں اور نظمیں بھی چھپتی ہیں۔ امن ظفر کی شروع سے یہی خواہش رہی کہ مجھے اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنی قوم کے لیے جو محرومی اور بڑی عجیب سی قسم کشی کی زندگی بسر کر رہی ہے، اس کے بارے میں مجھے سوچنا چاہیے۔ امن ظفر دوپہر ہو، سپہر ہو، رات ہو، یہی باتیں کرتے رہتے تھے، یار آج میں نے یہ لکھا، یہ کالم لکھا، یہ کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ امن ظفر اس میں کافی، جتنی اس کی محسوسات تھی امن ظفر کی، جتنا ان کا جذبہ تھا، اس کی عکاسی کرتے تھے لکھ کے، اور لوگ ہمارے دوسرے جو بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں پاکستان کے، وہ بھی امن ظفر کی تعریف کرتے تھے۔ اور آج میں پھر یہ کہوں گا، ہم سخن کو ہم اس نہج پہ لے آئے ہیں، کب یہ الیکٹرانک میڈیا پہ آ گیا ہے، اب ہمیں بہت سے لوگوں کے، جیسے خالش بھائی کہہ رہے تھے کہ پڑھنے والے کتاب نہیں پڑھتے، علی صاحب کی بات بالکل بجا ہے، آپ الیکٹرانک میڈیا پہ یہ سنیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی، اور ان کو کافی معلومات ہوگی جو بہت سے مشاہدات سے استفادہ حاصل کریں گے۔ میں پھر ان کو شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بلایا، میں ان کا شکر گزار ہوں، بہت مہربانی۔ مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ ابتدائی دور میں آپ نے کہاں سے اور کیوں یہ سٹارٹ کیا؟ اسپیشلی میں ہم سخن کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم سخن کا آغاز جو تھا وہ کیسے اور کیوں؟ چونکہ یہ تو بات کنفرم ہے یا پکی ہے کہ یہ پرچہ جو ہے یہ پیورلی پاکستان کا واحد پرچہ ہے جو کہ پولیٹیکل ہے، مائنورٹیز کے لیے، ریلیجس مائنورٹیز کے لیے۔ جی ہریش بھائی۔ دیکھیں، اب آپ نے کہا کہ یہ پرچہ جو ہے یہ پولیٹیکل ہے۔ جی جی۔ اصل میں سمجھتا ہوں کہ امانوئل ظفر کی وجہ شہرت، چاہے وہ بہت بڑا صحافی ہے، بہت سے رسائل اور ان میں وہ لکھتا نکالتا رشائع کرتا رہے، لیکن اس کی وجہ شہرت جو ہے میرے نزدیک سیاست، اور یہ جو مسیحی لیگ تھی، پھر یہ ہمارے جو شاہ فضل الدین صاحب کے صاحب تھے، جی جی، اور ان کے ساتھ اور بڑے پرانے وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی تعمیر میں، پاکستان کو بننے میں جن کا بہت بڑا حصہ ہے، ان کے ساتھ یہ امانوئل ظفر رہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور پھر آخر کسی وجہ سے میں وہ نہیں جانتا کہ پھر یہ مسیحی لیگ آزاد مسیحی لیگ ہوئی، اور پھر وہ آزاد مسیحی لیگ پھر جا کے یہ مسیحی کیا ہے، عوامی پارٹی بن گئی، عوامی پارٹی بن گئی۔ اور پھر اس کے بعد جتنے بھی الیکشن یہ جو کچھ ہوا، امانوئل ظفر نے ہر سطح پہ الیکشن لڑے ہیں، صوبائی سطح پہ بھی اور اور قومی سطح پہ بھی، جی جی، اور یہ ہمیشہ مسیح عوامی پارٹی ہی کے بینر کے نیچے انہوں نے یہ الیکشن لڑے۔ اور یہ جو پرچے تھے، جو یہ سارے، ان میں جو سب سے زیادہ چیز نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ کہ ہر پرچہ اس میں سیاست ہے، اور ہر چیز کو سیاست کے حوالے سے دیکھا گیا، پرکھا گیا، تجزیہ کیا گیا، اور اسی وجہ سے امانوئل ظفر نے جو ان کی اپنی سوچ تھی، جو وہ کرنا چاہتے تھے، اس کو انہوں نے پرنٹ بھی کیا، اس کو لکھا، تاکہ ہر طرح سے بول کے بھی اور ریڈ کر کے بھی، دونوں طرح سے انہوں نے اس کو مشتہر کیا۔ اور یہ جو ہم سخن ہے، اب دیکھیں، یہ جب قومی سطح پہ جب یہ بنے ہیں قومی اسمبلی کے ممبر، اس کے بعد سے ان کی روح اس قدر بے چین رہی، اور انہوں نے اس بے چینی کو، میں ان سے بہت پہلے پاکستان سے یہاں آ گیا، ہجرت کر آیا تھا، وہ پاکستان سے مجھے کہتے تھے کہ یہ پرچہ نکالنا ہے، یہ پرچہ نکالنا ہے، اور ان کی صاحبزادی یہاں آئی،
میں ان کو ایک مختلف لوگوں کو ملا کہ ہم یہ پرچہ نکال رہے ہیں. اور اصل میں انگلینڈ میں جو یہ ہم سخن ہے اس کی جو بنیاد جو ہے وہ میرے ساتھ ایک وکٹر جان صاحب ہیں. ہم دونوں نے بڑی جگہ جگہ جا کے اس کا کیا. لیکن ایمانویل ظفر ایک عجیب و غریب شخصیت ہے. اس کے تعلقات ایسے ایسے لوگوں سے ہیں آپ یقین نہیں کر سکتے. اور ایک اس کو ایسا جنون ہے کہ یہ جس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے خاص طور پہ سیاسی حوالے سے جس بھی یہ چیز کو اپنے ذمہ لے لے یا جو چیز اس کے دماغ میں سما جائے اس کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے. چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ غلط ہو, لوگ ہزاروں اس کی غلطیاں خامیاں اس پہ تنقید کریں, اس نے کان لپیٹ کے چلتے جانا اور بالآخر یہ آپ کو مجبور کر دیتا ہے کہ یار ہمیں اس کے ساتھ چلنا چاہیے. یہ کچھ نہیں ہے, یہ شخص دیانتدار ہے, اس کی نیت بری نہیں. بالکل صحیح. اس کی ہلو جی 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 بالکل ٹھیک ہے, کیری آن. اس کی نیت بری نہیں ہے. جب شروع میں اس کے ساتھ یہاں پہ مختلف جگہوں پہ جب میں گیا تو مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ چل سکے گا. بہرحال کیونکہ ہمارا یہ دوست ہے اور بہت زیادہ اعتبار کرتا ہے ہم پہ, اسے اعتماد ہے ہم پہ, ہم نے کوشش کی. پھر اس کے بعد بھی جب یہاں آ گئے اور دیکھیں خود یہ جس بھی سطح پہ تھے یہاں آ کے بھی انہوں نے بہت لوگوں کی ایسی مدد کی کہ میں ابھی بھی سوچتا ہوں کہ یار یہ عجیب شخص ہے. بہت سے لوگوں کو انہوں نے یہاں پہ اسائلم لے کے دی, بہت سے لوگوں کو ان کو ایسی سہولتیں مہیا کی جو گورنمنٹ باہر سے آنے والوں کے لیے رکھتے جن کا عام طور پہ لوگوں کو علم نہیں ہوتا. انہوں نے بہت کام کیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہر وقت پرچے کے بارے میں ضرور سوچتے تھے اور مجھے یہ اس قدر ستاتے تھے اور ستاتے ہیں کہ میں تنگ آ گیا ہوں. اور تنگ آ کے میں نے کہا اچھا بھائی میں لکھوں گا. پھر یہاں جب میں نے ان کے ساتھ پھر میں نے دیکھا کہ یہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے کتنے چینلز بن گئے ہیں, یوٹیوب کی بھرمار ہے, انسٹاگرام اور یہ وہ ہر جگہ پہ جو کمیونیکیشن ہے وہ چلتی جا رہی ہے. ہم سخن کو لے کے اگر اس پرچے ہی پہ بیٹھ جائیں اور سوچیں کہ یہی ہے سب کچھ تو پھر یہ غلط ہے. اور یہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایمانویل ظفر کی رویا ہے. اس نے دیکھی اور اس نے کہا کہ چلیں ہم یہ کرتے ہیں. اور دیکھیں آج میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں, ابھی منظور بولے ہیں, یونس بولے ہیں, الیاس آپ اس میں ہیں, اب پتہ نہیں اب کتنے لوگ اور ملیں گے اور چلیں گے. لیکن اس کی بھی بہت سی وضاحتیں ضروری ہیں. اس کا بہت کچھ کرنا, ان کا بنانا اور ان کا انتظام کرنا اور ایک ڈسپلن بنانا وہ بڑا ضروری ہے. ابھی یہ ابتدائی شکل میں ہے, اس لیے اس کی کوئی اتنی خاص شکل ہمیں نظر نہیں آئے گی. اس کے لیے ہمیں وقت چاہیے ہوگا اور اس کے لیے ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہوگی. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم سخن جو ہے کیا واقعی ہم سخن چینل جو ہے یہ واقعی ایک ایسا چینل ہے جو لوگوں کی زندگیوں پہ اثر انداز ہو سکتا ہے, لوگوں کی سوچ پہ اثر انداز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے حریش بھائی, آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی. آپ نے کہا کہ ایمانویل ظفر نے ہم سخن سے آگے سوچتا ہے. بہت اچھی بات کی. ہم نے یہ ٹیلی ویژن یا ہم سخن پرچے کے علاوہ اور بھی بہت کچھ سوچنا ہے. میری ایمانویل ظفر سے اور آپ سے درخواست ہے, بلکہ تمام کمیونٹی سے درخواست ہے, اور بھی بہت سے مسائل ہیں جن کو ہمیں ڈسکس کرنا ہے, کیونکہ ہم ایک جگہ منظور بھائی قطع کلامی ہوا. جی جی ہمیں ہم سخن سے آگے نہیں سوچنا, ہمیں ہم سخن کی سوچ کو آگے لے جانے کے نئے طریقے اختیار کرنے. نہیں آپ رہے گا نہیں رہے گا. ہمارا ماٹو حریش بھائی آپ درست کہہ رہے ہیں, ہمارا ماٹو ہم سخن ہی رہے گا, ہمارا پلیٹ فارم ہم سخن ہی رہے گا. لیکن جو ہم نے اور بھی جو اصلاحات ہیں اور بھی جو مسائل ہیں اسی حوالے سے اسی ناطے سے اسی پلیٹ فارم پہ بات کریں گے. یہ میرے کہنے کا مطلب ہے. جی فرمائیے حریش بھائی. بالکل صحیح.
نہیں میں ان کی بات سے متفق ہوں جو وہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی ہے. اوکے سوال کر. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. یونس گل صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ اس کے بانیوں میں سے ہیں, تو آپ نے مزدور طبقے کے لیے کیوں نہیں اس میں کوئی پیج رکھوایا, یا مزدور طبقے کو کیوں نہیں آپ نے اس میں حصہ دیا؟ ریاض بھائی ایسے ہے کہ مزدور طبقے کو اس میں نمائندگی لکھنے کے حوالے سے تو نہیں دی گئی, لیکن مزدور طبقے کی نمائندگی اور ان کی محنت کے نتائج کے لیے چیف ایڈیٹر ہم سخن نے بطور پارلیمنٹ ممبر کی حیثیت سے بہت زیادہ کام کیا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر خاص طور پر درجہ چہارم کے لوگوں کو کبھی بھی پینشن گریجویٹی کی حصولت حاصل نہ تھی. مینول ظفر ہی کی وجہ سے اور ہم سخن کے حوالوں کی وجہ سے ہی, کیونکہ انہوں نے اس میں لکھا ہے, لیکن اسپیشلی مزدور کے نام سے نہیں لکھا, لیکن سینیٹیشن کے حوالے سے اور درجہ چہارم کے ملازمین کے حوالے سے ہم سخن نے اور چیف ایڈیٹر ہم سخن نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے, اور آج اس کی محنت کا پھل جو ہے وہ لوگوں کو مل رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس سے آگے نہ سوچ سکے, لیکن میرے خیال میں تو 2-3 وجوہات اور بھی ہیں جن پر ہم نے ابھی تک کام ہم سخن نے نہیں کیا. وہ ایک تو مزدوروں کے حوالے سے ہے, مزدور چونکہ یہ مئی کا مہینہ بھی ہے اور مزدوروں کا مہینہ ہے, یہ آپ ایک قسم کی یہ بھی کہہ سکتے ہیں, اور ورلڈ وائڈ بھی مزدوروں نے جو اپنے لیے مشکلات کا اور جن مصیبتوں کو سہ کر آج کے مزدور کو جتنی سہولیات دلوائی ہیں وہ شاید تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں تھیں, اور پاکستان میں آج بھی ان پر کام ہو رہا ہے, لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن صرف اگر ہم سخن اس حوالے سے کام نہیں کر سکا تو یہ ہماری کہہ لیں کہ کوتاہی ہے. اوکے, آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. منظور صاحب آپ تو جی میں بات کرنا چاہوں گا جی یونس صاحب کے جواب میں. جی دیکھیں شاید وہ اس چیز کو محسوس نہیں کر رہے کہ مسیحی عوامی لیگ کا جو آئین ہے, جو منشور ہے, وہ مزدوروں کی بہت بات کرتا ہے, اور اس حوالے سے جو ہم سخن ہے یہ صرف مزدوروں ہی کا ہے, لیکن لفظ مزدور نہ استعمال کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مزدوروں کی بات نہیں ہوتی. ہم تو پسے ہوئے جو دبے ہوئے جو مظلوم طبقے ہیں نا, ہم ان کی بات کرتے ہیں, اور مزدور ان میں سے ایک طبقہ ہے, بالکل ٹھیک, ان کی بات ضرور ہوتی ہے. اوکے, شکریہ حریش صاحب. منظور آپ تو ایڈیٹر بھی رہے ہیں, لیکن جہاں تک میرا خیال ہے میں نے آپ کا شاید 1 یا 2 ہی افسانے وغیرہ میں نے پورے 18 سال میں آپ کے دیکھے ہیں. اس کی کوئی خاص وجہ کیا آپ اس کی خدمت نہیں کرنا چاہتے, یا آپ ان کے لیے ٹائم نہیں نکالنا چاہتے, یا آپ کوئی اس سے ہمدردی نہیں ہے؟ مجھے ہم سخن سے بہت زیادہ ہمدردی ہے. اس میں رتی بھر فرق نہیں ہے کہ مانویر ظفر ہر دفعہ ہر وقت مجھے کہتا تھا کوئی لکھ کے دو, لیکن میں کہتا ہوں کہ جو میرا افسانہ کچھ زیادہ جگہ لے لیتا ہے اس میں 3-4 پیجز اور آ جاتے ہیں, جس میں مزدوروں کے مسائل بھی آ جاتے ہیں, 20 صفحہ بھی آ جاتا ہے, مانویر ظفر کا مقالہ خصوصی آ جاتا ہے, اور بھی دوستوں کے مضامین آ جاتے ہیں. اس لیے لیکن میں ہمیشہ دل و جان سے مانویر ظفر کے پرچے کے ساتھ اور مانویر ظفر کے ساتھ ہی رہا ہوں اور رہوں گا. زبردست. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے وہ دوست 2, 3, 4, 5 جو اس وقت اس دنیا میں نہیں ہیں, یا اگر وہ نہ ہوتے, جس طرح گلزار چوہان تھا, LM چوہان ہے, اور جارج ایم راج کو تو میں نے خود گو کہ میں
آپ سے بہت چھوٹا ہوں، لیکن میں نے جارج امراج کو بالکل پیرلل دیکھا ہے ہریش میں کیا نام ہے ایمانویل ظفر کے، اس کا بیگ اٹھایا، اس کا بستہ اٹھایا، انہیں 4-5-6 لفافے اٹھائے انہیں، ان میں اخبارات اور یہ وہ سب کچھ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا نام ذکر ان کا کیا کنٹریبیوشن رہا ہے باقی دوستوں کا؟ ان دوستوں نے ایک مسائل کے حوالے سے ایک مسئلے کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے ایمانویل ظفر نہیں چلا، یہ ساری ٹیم چلی ہے. وہ جتنے بھی ہیں ہریش بھائی سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جیسے ہریش بھائی نے پہلے کہا کہ ایس پی سنگھ جوشوا صاحب کے حوالے سے بات کی، ایک پوری ٹیم تھی جو چلی گئی دنیا میں. لیکن جن لوگوں کا دوستوں کا آپ بات کر رہے ہیں وہ ایمانویل ظفر کے ساتھ بڑے پہلے بیس کیا بہت کشن وقت میں، یونس صاحب زیادہ جانتے ہیں، بہت کشن وقت میں ایمانویل ظفر کے ساتھ رہے، اور ان کا کیڈٹ ہے. آج ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، ان کی روحوں کو، ان کے جذبوں کو، ان کی محنت کو. اس سے زیادہ اور کیا کچھ کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں کبھی ان کو بھولنا چاہیے. بالکل صحیح. ہریش بھائی آپ کی طرف آؤں گا میں، اور میں بڑا مختصر سا پوچھنا چاہوں گا کہ کیا فیوچر پلاننگ اب کیسے چلے گی؟ آئی مین کہ کیسے ہم اس کو ویورز زیادہ بنانے ہیں ہم نے، اور اس کی پالیسی جو ہے اس میں کون کون سے شعبہ جات ہیں جن کو ہم نے انکلوڈ کرنا ہے، کہ اسپیسیفکلی لائک پالیٹکس، یوتھ، نوجوان نسل، آئندہ کی لیڈرشپ اور ایجوکیشن، ہیلتھ وغیرہ وغیرہ. کیا اس کے کیسی پلاننگ رکھتے ہیں آپ؟ بھائی بڑی یہ اب جس میڈیا میں اس وقت ہم ہیں، جس میڈیم میں، الیکٹرانک میڈیم میں، دیکھیں آپ نے وہ پھجے دے پائے تو سنے ہیں نا، کھائے بھی ہیں، کھائے بھی ہیں. وہ کیوں مشہور، کتنی بڑی دکان تھی اس کا، تھا اس کا 5 اسٹار ہوٹل؟ نہیں، بڑے چھوٹا سا تھا، چھوٹا سا تھا، اور دنیا کے کونے کونے میں پھجے کا نام تھا. بالکل صحیح. جو چیز دیتا تھا نا وہ اپنی جگہ ہے، ایک بار کھایا وہ بار بار آئے گا کھانے کے. صحیح. ہم سخن کا اب جو ہم سخن ہے نا، یہ پھجے کے پائے، اگر یہ ویسا نہیں بنا رکھنا چاہتے ہیں تو آج کے جتنے اچھوتے مسائل ہیں، جتنے کے آپ کہہ لیجئے کہ جن پہ ہم بڑے بات کرتے ہیں اور سوال جتنی بحث و مباحثہ ہوتا ہے، ہمیں ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے دیکھنا چاہیے ہم کیا، ہم سخن کے ذریعے ہم کیا چیز دے سکتے ہیں. یہ ہے کہ جو اس وقت کے زندہ جو مسائل ہیں ان پہ ہمیں بات کرنی چاہیے، اور ایسے ایسے لوگوں کو لانا چاہیے جو اچھی باتیں اور جو ہماری نہ ہو جا سکے، جو جن کو کہتے ہیں ٹینجیبل ہوں، اور ایسی چیزیں ہم لائیں اور نئی سوچ لائیں نوجوانوں کو. دیکھیں ہم بوڑھے ہیں اب، جیسے منظور راہی، یونس گل صاحب، ایون ایمانویل ظفر صاحب، ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ جو کچھ ہم نے گویا ہے کہ ہماری نئی نسل اس کو آگے بڑھانے کے قابل ہے نہیں، تو ان کو بنائیں، اس پلیٹ فارم پہ لائیں ان کو، اور ان کو بتائیں کہ کس بات پہ ہمیں بحث کرنی چاہیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں شامل ہوں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان 65 سے 70% ہے ہماری آبادی، ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. ہمیں ان کے لیے ہم سفر کے ذریعے بہت کچھ دینا چاہیے، اور ہمیں مل کے بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا چیز ہم سخن کے ذریعے بیچ سکتے ہیں جو نوجوان خرید سکتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اوکے ہریش صاحب، پروڈیوسر صاحب کی طرف سے ٹائم ختم ہونے کا اندیا دیا جا رہا ہے، تو میں آپ تینوں مہمانوں کا، ریورنڈ ہریش میسی صاحب آپ کا یو کے سے، منظور راہی صاحب آپ کا، اور یونس پرویز گل صاحب
آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں تشریف آوری کی اور اس پروگرام کو رونق بخشی، اور سب سے زیادہ بڑھ کے یہ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت کچھ دیا کہ یہ ہم سخن جو ہے یہ کب، کیوں اور کیسے سٹارٹ ہوا اور آج یہاں اس منزل تک پہنچا ہے کہ اب یہ الیکٹرانک میڈیا کی زینت بن گیا، اور آپ سب لوگ جو ہیں وہ ہم سخن کی چیزیں جو نہیں سمجھ سکے یا نہیں سمجھ سکتے اس کو ڈائیلاگ کر کے یا گفتگو کے ذریعے ان کو اور نکھار کے آپ کی ٹیلی ویژن سکرین پہ آپ کو دکھائیں گے تاکہ آپ کے لیے مزید آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ اپنے ہوسٹ الیاس خان کو اجازت دیجیے، اور ابھی ہمیں آپ اجازت دیجیے گا، اور آپ ہمارے ایگزیکٹو چیف ایمینول ظفر کا خصوصی پیغام اس موقع پہ، جبکہ ہماری آج باقاعدہ طور پہ نشریات کا آغاز ہو چکا ہے، اس سے پہلے آپ ہماری ٹیسٹنگ ٹرانسمیشنز دیکھتے رہے ہیں، ایک بار پھر آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں، مہمانوں کا بھی، ناظرین کا بھی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ پاکستان زندہ باد۔ دنیا بھر کے پاکستانی ناظرین اکرام، آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ہم گزشتہ 17 سال سے ماہ ہم سکون اور ماہ مناسب رو باقاعدگی سے آپ تک بذریعہ ہارڈ کاپی، ویب سائٹ اور واٹس ایپ پر آپ تک پہنچاتے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد آج ہماری ٹیم نے پوری دنیا میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہماری مسائل کو اٹھانے کو میں زیادہ وزن ڈالنے کے لیے اور اس کو آواز کو مؤثر طریقے سے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے اور مسیحی عوام کو سیاسی شعور اور ہماہنگی دینے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ہماری ٹیم یہ باقاعدہ طور پر اس کو ویب سائٹ پر لانے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ آج سے میں اور میری ٹیم کے باقی موجود دوست ہم اس چینل کا نام ہے ہم سخن یوٹیوب چینل، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ دامن آپ کو برکت دے اور آپ ہمارے لیے دعائیں کریں، اور اس کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں۔ دامن آپ کو برکت دے۔